آواز آ رہی میری کلیئر اور اسکرین ویزیبل ہے؟ بتائیں. یس سر سب ٹھیک ہے. آواز کلیئر؟ اوکے ٹھیک ہے. جی آواز کلیئر ہے. اب یہ جو الفصل الرابع ہے، یہ قصیدہ بردہ کا الفصل الرابع بھی سلیبس میں شامل ہے، تو اس کے بھی اشعار پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو الفصل الرابع کی اگر بات کریں تو سوال یہ آئے گا کہ انا یہ شيء تتحدث يتحدث الفصل الرابع من قصیدہ البردہ. قصیدہ بردہ کا جو چوتھا فصل ہے وہ کس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے عن مولد الرسول یا عن مدح مولد الرسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بیان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے کیا کیا چیزیں سامنے آئی تھی، کیا کیا ہوا تھا. جیسے کہ بولا جاتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑ گئے، جیسے بولتے ہیں نا وہ ساری چیزیں. اور کیا کیا ہوا تھا بھرے کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلا شعر میں. چلیں. ابانا مولده عن طیب عنصره یا طیب مبتدأ منه ومختتم. اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں سیدھی سی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل ہے، یہ بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی بابرکت ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ اور بنیاد جو ہے اور نسل یہ بہت ہی بابرکت ہے. تو آپ کا آغاز بھی بہت بابرکت ہے، اچھا ہے، اور اختتام بھی اچھا ہے. یعنی شروع سے جہاں سے چلی ہے نسل وہ بھی اچھا ہے، جہاں پہ اختتام ہے، جہاں پہ مطلب ایک نسل چلتی ہے یہاں سے، تو اس کو بولتے ہیں مبتدا. اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور پھر یہ بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مختتم، یعنی جہاں پہ ختم ہوئی ہے نسل. تو یہ دونوں اچھا ہے. اب دیکھیں شعر. ابانا مولدہ. ابانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابانا کا مطلب ہوتا ہے اظہر، ظاہر کرنا. مولدہ یعنی مولد النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے ظاہر کر دیا. ان طیب عنصرہ. طیب من سے ہوتا ہے اچھا. طیب اچھا، اچھائی بولتے ہیں اس کو. اور عنصرہ، عنصر مطلب ہوتا ہے اصل، جس کو بول سکتے ہیں ہم لوگ نسل. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کی اچھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے ظاہر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے ظاہر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کی اچھائی کو. یا طیب مبتدأ منہ ومختتم. ہائے کتنا اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کا آغاز بھی اور نسل کا جہاں تک پہنچتی ہے اختتام بھی کتنا اچھا ہے. اب شعر دیکھیں، دوبارہ دیکھیں شعر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کی اچھائی واضح طور پر سامنے آ گئی. آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی نسل کتنی اچھی ہے، نسل کا آغاز بھی کتنا اچھا ہے، اختتام بھی کتنا اچھا ہے. بس یہ شعر کا ترجمہ ہوا. آگے دیکھیں، آگے ہے یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. اب دیکھیے آگے والے جو اشعار ہیں اس میں اصل میں یہ والا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، تو انہی چیزوں کو بیان کیا گیا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس دن ہوا یہ کہ فارس کو، ایرانیوں کو، چونکہ ایران اس وقت سپر پاور تھا کلچرل اور تہذیب و ثقافت کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو اس دن جو ہے ایران کو پتہ چل گیا کہ اب میرا زوال آ گیا ہے. پھر جو ہے ایران میں کیا کیا چیزیں ہوئی، جیسے کہ ان کی کرسیاں ٹوٹ گئی، ان کا جو وہ تھا تالاب جہاں سے پانی نکلتا تھا وہ خشک ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا آگے. یہ سب کب ہوا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ابو طاہر آواز نہیں آ رہی ہے؟
آپ کو آپ کے نیٹ ورک میں پرابلم ہوگا طاہر، پلیز ذرا دیکھ لیں آپ. یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. تو اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی تو اسی دن ایرانیوں کو احساس ہو گیا کہ اسی دن ایرانیوں کو پتہ چلا کہ ان پہ ان کا زوال ہو گیا ہے، ان کا زوال آ گیا ہے. تو یومن اور اس دن تفرسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفرسا کا معنی ہے تفتنا، یعنی کہ احساس ہونا، جان لینا. تفرسا فیہ الفرس، فرس کا مطلب ہے ایرانیون، ٹھیک ہے. اور اس دن ایرانیوں کو، فارس کے لوگوں کو پتہ چل گیا انہم کہ ان کو قد انذروا ڈرایا، کہ ان کو ڈرایا گیا ہے بحلول. حل یحل، حلول کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا اترنا، کسی چیز کا ہونا، حلول. بحلول البؤس والنقم، بؤس کا مطلب ہے وہی سزا، ٹھیک ہے. بؤس کا مطلب ہے عذاب، سزا، اور نقم کا بھی مطلب ہے سزا. ان کو ڈرایا گیا ہے سزا اور عذاب کے آنے کا. اب شعر دیکھیں اچھا سے ترجمہ. اور اس دن فارس کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کو وارننگ دی گئی ہے عذاب اور پنشمنٹ، سزا کے آنے کا. یعنی اسی دن پتہ چل گیا کہ اب ہم نے جتنا بھی ظلم کیا اب اس کی سزا مجھے ملے گی. سزا کس طرح سے ملے گی؟ کہ اس کی حکومت ختم ہوگی. چلیں، کلیئر ہوا یہ شعر؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو؟ تو آگے دیکھیں. وبات ایوان کسرا وهو منصدع كالشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم. یہ والا جو شعر ہے، اس والے شعر کو میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسرا جو تھا، کسرا کون تھا پہلے یہ سمجھ لیں. کسرا اصل فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسرا، ٹھیک ہے. تو کسرا کی جو تخت و تاج تھا، تخت و تاج اسی طریقے سے ٹکڑوں میں بٹ گئے جس طرح سے کہ کسرا کے لوگوں کے کپڑے جو ہے ٹکڑے میں، جس طرح کسرا کے لوگ جو ہے ٹکڑے میں بٹ گئے، ٹھیک ہے. کسرا کے لوگوں کا چادر جیسے ہوتا ہے، اب چادر کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے تو جس طرح سے وہ چادر کے پرخچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے تخت و تاج کا پرخچہ ہو گیا. یہ اتنی سی بات ہے اس شعر میں. وبات ایوان کسرا، باتا کا یہاں مطلب ہے سارا، ٹھیک ہے. ایوان و کسرا، ایوان کا یہاں مطلب ہے کرسی الملک، یعنی کہ تخت و تاج. کسرا سمجھ گئے آپ؟ کسرا کون ہوتا ہے؟ ملک الفرس، فارس کا بادشاہ. وہو منصدعون کا مطلب ہے منشقون، یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا. منشقون ٹکڑے ہو جانا. اس کسرا کا تخت و تاج کا ٹکڑا ہو گیا اسی طریقے سے جیسے کہ کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئمی. شمل میں سے کیا ہوتا ہے؟ شمل میں سے ہوتا ہے چادر، شمل چادر. جیسے کہ نہیں حدیث وہ خطبہ میں، جمعہ کے دن خطبے میں کہتے ہیں اللہم شتت شملہم، تو چادر. اصحاب کسرا، کسرا کے لوگ. غیر ملتئمی، ملتئم، التئم یلتئم، التئام کا مطلب ہوتا ہے اجتماع. تو غیر ملتئم کا مطلب ہوا غیر مجتمع، یعنی کہ جس کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے دوبارہ. ایک دم ٹکڑے اتنے پرخچے ہو جائیں کہ ان کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا، اس کو بولتے ہیں غیر ملتئمی. تو وہ ایسا ہی ہو گیا، ایسے ہی اس کے پرخچے ہو گئے، کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے جس طرح کے کسرا کے لوگوں کا چادر کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے غیر ملتئمی، اور جس چادر کو جمع یا جوڑا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ پورا شعر کا مطلب ہوا. اب شعر کا ترجمہ دیکھیں. کسرے کے تخت و تاج کے کسرا کا تخت و تاج کئی ٹکڑوں میں
بٹ گیا یا دیا گیا، جس طریقے سے کسرا کے لوگوں کی چادر کے اتنے ٹکڑے ہو گئے جس کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک چیز یہاں پہ، ایک چیز یہ سمجھ کے چلائیں کہ شمل کے لغوی معنی تو چادر ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت بکھر گئی کسرا کے لوگوں کی۔ تو ایک طرف تو کسرا کا ایوان بھی، تخت و تاج بھی گیا، تو کسرا کے لوگوں کے اجتماعیت بھی اتنی بکھری کہ دوبارہ ان کو نہیں جمع کیا سکا۔ تو شک کا شمل اصحاب کسرا سے مراد ہے، لیکن لفظی ترجمہ کریں گے تو وہی چادر ہی کریں گے، لیکن معنی یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من صدم۔ والنار خامدة الأنفاس من، اور دیکھیے ایک تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کچھ یہ تھا، مطلب آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی تھی، تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی نہر بہہ رہا تھا تو اس نہر کا پانی سوکھ گیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تاریخ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اسی چیز کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ والنار خامدۃ، نار میں سے ہوتا ہے آگ، خامدۃ الانفاس، خامدۃ من سے ہوتا ہے بجھ جانا، ٹھیک ہے، خامدۃ بجھ جانا۔ انفاس، نفس کی جمع انفاس سانس ہوتا ہے، تو خامدۃ الانفاس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے سانس بجھ گئے۔ تو بس ایک کہنے کا انداز ہے، اور سیدھا سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ آگ بجھ گئی من اسف، افسوس کی وجہ سے، علیہ، اس بات پر افسوس کی وجہ سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ والنہر ساحی العین من صدم، اور نہر ساحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ساحی کا مطلب ہے ساکن، یعنی کہ بالکل ٹھہر جانا، جامد ہو جانا۔ جو بہتی نہریں ہوتی ہے وہ ایک دم سے رک جائے، بہنا چھوڑ دے، تو اس کو بولتے ہیں ساحی۔ العین، عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، ٹھیک ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ۔ ایک تو عین من سے ہوتا ہے وہ آنکھ، ایک عین کا مطلب جاسوس بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مانا ہے چشمہ، عیون، تتفجر العیون، چشمہ جاری ہونے کو بولتا ہے۔ صدم، صدم من سے کیا ہوتا ہے؟ صدم من سے ہوتا ہے حزن، یعنی اسفن ہی کے معنی میں ہے حزن، صدم۔ اور نہر کا چشمہ جو جاری تھا وہ تھم گیا، من صدمین، مارے غم کے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی، تو پیدائش کی وجہ سے جو کسرا کی پوری حکمرانی تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ اچھا اب میری حکمرانی کا خاتمہ ہے، جو ہم لوگوں پہ ظلم و جبر کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بھی بہت ہی افسوس کر کے آگ بجھ گئی، اور نہر میں جو چشمہ جاری تھا وہ چشمہ بھی بہنا رک گیا۔ تو اتنی سی بات ہے شعر میں۔ آپ شعر کا ترجمہ دیکھیں۔ والنار خامدۃ الانفاس من اسف، اور آگ مارے افسوس کے بجھ گئی۔ والنہر ساحی العین من صدم، اور نہر جو بہہ رہی تھی اس کا چشمہ وہ بھی رک گیا افسوس کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں، آگے اسی چیز کو کا امتداد ہے۔ وساء ساوت ان غاصت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمیا۔ وساء ساوتا، ساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس شعر کا پہلے مطلب سمجھیے۔ اس شعر کا مطلب ایک جگہ ہے ایران میں، ٹھیک ہے، ساوا بلاد فارس میں، ایران میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ کوئی ایک وہ تھا، چشمہ تھا، ٹھیک ہے، چشمہ کہیں یا یہ کہیں تالاب، اور وہاں سے پانی نکلتا تھا، لوگ وہاں سے پانی پیتے تھے۔ تو وہ جو چشمہ تھا بہنا، وہ بہنا رک گیا، تو وہ بہنا رک گیا، وہ جو جاری تھا اس کا جار، تو اس کی وجہ سے جو لوگ پانی پینے جا رہے تھے تو بہت ہی غصہ ہو گئے ایک دم۔ پھر آگے کیا ہوتا اس کا آگے تذکرہ ہے۔ وساء ساوتا، ساء یسوء کا مطلب ہوتا ہے ان، کیا بولتے ہیں، ساء یسوء کا مطلب ہوگا احزن یحزن، اقلق یقلق، عالم یولم۔ مین سٹک ترجمہ ہوگا عالم یولم، برا لگنا، کسی کو تکلیف دینا، ساء یسوء۔
सावा, आप समझ गए सावा क्या है, बलदतुन फी मदीनतुन फी ईरान फी फारस, फारस में एक शहर का नाम है सावा। गासत बुहैरतुहा, गासा का गादत बुहैरतुहा, गादत का क्या मतलब है, गादत का मतलब है जफ़त, खुश्क होना, गादत खुश्क होना। बुहैरा बोलते हैं बुहैरतुन, जैसे बहर होता है समंदर, तो बुहैरतुन नहर बोल सकते हैं इसको, या ये बोल सकते हैं तालाब। वसा सावता, और सावा शहर को बुरी लगी ये बात कि उसका तालाब या नहर का पानी खुश्क हो गया। वरुद्द वारिदुहा बिलगैज़ि हिन ज़मी, और देखिए वारिद का मतलब क्या होता है, जैसे वरादा यरीदू का मतलब होता है चश्मे पे पानी पीने के लिए जाना, वरादा यरीदू, ठीक है। तो वारिदुहा यानी कि चश्मे पर या नहर पर पानी पीने के लिए जाने वाला। रुद्दा मतलब है लौटाया गया, लौटाया गया यानी रजा। गैज मतलब होता है गुस्सा, गैज। ज़मिया का मतलब होता है आतिशा, प्यासा होना, ज़मिया आतिशा। तो हा के ज़मीर इधर है, तो उस बुहैरा के पास पानी पीने के लिए जाने वाला वो लौटा गुस्से में जबकि वो प्यासा था। अब शेर का तर्जुमा थे, वसावत अनगादत बुहैरतुहा, और सावा को ये बात बहुत बुरी लगी कि उसका चश्मा, उसका तालाब खुश्क हो गया और वहां पे पानी पीने के लिए जाने वाला गुस्से से भर के लौटा जबकि वो प्यासा था। अब आगे क्या होता है, प्यासा जब है तो कअन्न बिन नारी मा बिल माई मिन बलद हुज़नन व बिल माई मा बिन नारी मिन दरम, कअन्न बिल माई मा बिन नारी मा बिल माई मिन बलद हुज़नन व बिल माई मा बिन नारी मिन दरम। चलिए इस शेर का पहले तर्जुमा कर लेते हैं, फिर समझेंगे इसको ठीक से। गोया के आग में वो बात आ गई जो पानी में थी, यानी कि तरी, बलल कम से होता है तरी, बिन्नारी, यानी कि गोया के आग में बलल मतलब तरी, तरी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज भीग जाए ना तो उसको बोलते हैं बलल, भीगने को। गोया के आग में तरी आ गई, तरी मतलब भीगने को, भिगो जिसको बोल सकते हैं हम भिगोनापन आ गया जो कि पानी में होना चाहिए था। और आगे है ये किसकी वजह से हुआ, हुज़नन गम की वजह से हुआ। वह बिल माई मा बिन नारी मिन दरमी, और पानी में वो जी पानी में ज़रम से क्या होता है, ज़रम से होता है जलना, ज़रम से जलना, शोला कोई एकदम जलने लगता है उसको बोलते हैं ज़रम। और पानी में शोला उबलने लगा वो जो कि आग में होना चाहिए था। ये कितनी अच्छी बात शायर ने इसमें कहा है। शायर इसमें ये कहते हैं कि आग है तो आग को क्या होना चाहिए था, आग को होना चाहिए था कि ये इसमें शोला उगले। हाँ, ये अब इस शेर का मतलब क्या है वो समझें, फिर इसका तर्जुमा दोबारा करते हैं। इस शेर का मतलब ये समझें कि ईरान में हुआ क्या था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, कि उसका जो बुहैरा था मतलब तालाब वो खुश्क हो गया, और जो आग जल रही थी आतिश कदे में, वो आग जलना बुझ गया। तो आग को जलना चाहिए था, लेकिन आग को इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि उस अफसोस की वजह से वहां से पानी बहने लगा। ठीक है, ये शेर का मतलब हुआ। और जो तालाब था, तालाब से पानी बहना चाहिए था, लेकिन उसको इतना गुस्सा हुआ, तालाब इतना गुस्सा हुआ कि उसमें जो है आग जलने लगी, और आग जलने की वजह से उसका पानी खुश्क हो गया। ये शेर का पूरा मतलब ये है। थोड़ा सा डीप में जाएंगे फिर समझ में आएगा।
بتائیں مطلب کلیئر ہوا؟ اب پھر ترجمہ دیکھیں. کأن بالنار ما، اس شعر کا تعلق یہ ان سب اشعار سے ہے پیچھے والے، پھر سمجھ میں اس سے ریلیٹ کریں گے پھر سمجھ میں آئے گا. گویا کہ آگ میں وہ تری آ گئی جو کہ پانی میں ہونی چاہیے تھی غم کی وجہ سے، اور پانی میں شعلہ، اور پانی شعلہ بن گیا جو، اور پانی میں گرماہٹ آ گئی یا شعلہ جلنے لگا جو کہ آگ میں ہونا چاہیے تھا غصے کی وجہ سے. بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ یہ تھوڑا سا وہ ہے، اس کو پیچھے سے ڈیلیٹ کر کے اندر جائیں گے تو چلتے ہیں آگے. اگر کچھ یہ ہو تو بول دیجیے گا. کلیئر ہے سب کے لیے یہ شعر؟ بتائیں. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. والجن تهتف والأنوار ساطعة. اب یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان، جنات بھی جو ہے یہ پکارنے لگا. ٹھیک ہے، جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ترانے گانے لگا، اور روشنی جو ہے ہر طرف پھیل گئی، اور حق جو ہے یہ حق کا بول بالا ہوا مانوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. ٹھیک ہے، یہ پورا اس شعر کا مطلب ہوا. آپ شعر دیکھیے. والجن تہتف، اور جنات، ہتف یہتف مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، بلند، بالکل چیخنا. ٹھیک ہے، والجن تہتف، اور جنات چیخنے لگے. والانوار ساطعۃ، نور کی جمع انوار روشنی، سطع کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، اور روشنی جلنے لگی. اور حق ظاہر ہونے لگا. من معنن، مانوی طور پر بھی، ومن کلیمی، جیسے ہوتا ہے نا کلمہ. کلمہ بولتے ہیں کیا؟ کلمہ جو انسان بولتا ہے اس کو بولتے ہیں کلمہ. اور کلمہ جو ہوتا ہے اسی کی جمع ہے کلم. اور کلمہ جو ہوتا ہے وہ معنی کی، معنی تو الفاظ کے اندر ہوتے ہیں، وہ مانوی طور پر ہوتا ہے، باطنی طور پر جو انویزیبل ہوتا ہے. لیکن کلمہ جو ہوتا ہے وہ ویزیبل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں کلمہ سے مراد ہے ظاہری طور پر، اور مانن سے مراد ہے مانوی طور پر. اور حق ظاہر ہو گیا مانوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. والجن تہتف، اور جنات چیخنے لگے، اور روشنی جلنے لگی، اور حق ظاہر ہو گیا مانوی طور پر اور حقیقی طور پر. عموا وصموا فعلان البشائر لم تسمع وبارقة الانذار لم تشم. اب یہاں بیان یہ کر رہے ہیں کہ حق تو ظاہر ہو گیا، لیکن کفار مکہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئے گیا کہ وہ اندھے بہرے ہو گئے. جیسے قرآن کی آیت ہے نا، اس میں سم بکم عمی فہم لا، آگے کیا ہے، یعرفون یا لا یعلمون ہے. حافظ نہیں، اس وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو جب اسلام اور حق کا اظہار ہوا تو وہ لوگ اندھے بہرے بن گئے. بس اتنی سی باتیں ہیں. اور ایسے ہی جو حق کی روشنی تھی اس روشنی کو ان لوگوں نے پچھے پشت ڈال دیا، ان لوگوں نے نہیں سنا. آگے دیکھتے ہیں. امو، وہ لوگ، امیہ یا اما کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا، وہ لوگ اندھے ہو گئے. وسمو، اور بہرے ہو گئے. فاعلان البشائر لم تسمع، اعلان بشائر، بشرا جمع بشائر خوشخبری، اور خوشخبری کا اعلان لم تسمع سنا نہیں گیا. وبارقۃ الانذار لم تشم، بارقہ کس کو بولتے ہیں؟ بارقہ بولتے ہیں علامت کو. انذار ڈرانا، اندر ينذر انذارا. تو بارقۃ الانذار ڈرانے کی علامت لم تسمع نہیں سنی گئی، ڈرانے کی علامت نہیں سنی گئی. الارم، جس کو عموا وصموا فاعلان البشائر لم تسمع وبارقۃ الانذار لم تشم، وہ لوگ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اور خوشخبری کا اعلان نہیں سنا گیا، اور
ڈرانے کی جو علامت تھی وہ بھی نہیں دیکھی گئی. ڈرانے کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دنیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ خدا کی نشانیاں ہیں. جیسے کیا ہے وہ سورج جو ہے جس میں فیل کے بارے میں اور اونٹ کے بارے میں بیان کرتا ہے، جیسے ایگزامپل کے طور پر ہے سمجھنے کے لیے. تو وہ سب ان لوگوں سے دیکھی نہیں گئی، تو وہ اندھے بہرے بن گئے. اور یہ ہوا کیوں، اس کا ریزن بیان کرتے ہیں. من بعد ما اخبر الاقوام کاہنهم بان دینهم المعوج لم یقومی. تو یہ پیچھے والی باتیں ہم نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانا، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے. یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ جو ان کے کاہن تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ میرا کنیکشن ڈائریکٹ خدا سے ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کا جو دین ہے وہ بالکل صحیح سلامت دین ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے آگے دیکھیں شعر. من بعد ما، اور یہ ہوا اس چیز کے بعد جس میں کہ اخبر الاقوام، لوگوں کو بتایا، کاہنہم، ان کے کاہن نے، بان دینہم المعوج. معوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا. معوج مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا، اسی سے بولتے ہیں اعوج، ٹیڑھا انسان کو. تو بان دینہم المعوج لم یقومی، کہ ان کا ٹیڑھا دین لم یقومی، سیدھا نہیں ہوا ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو ہے ہمارے دین کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ختم کرنے ہی کے لیے آئے ہیں. تب شعر دیکھیں. من بعد ما اخبر الاقوام کاہنہم، اور یہ سب ہوا اس خبر کے بعد جس میں کہ کاہن نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کا ٹیڑھا دین سیدھا نہیں ہوا. وبعد ما عاینوا فی الافق من شہب منقضۃ وفق ما فی الارض من سنم. اب اس میں اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، یہ آپ وہ سمجھیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے شہاب ثاقب، اس طرح سے. تو ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو آسمان میں جو فرشتوں کے بیچ جو مشورہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ایسے شیاطین ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے سن لیتے ہیں. اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. لیکن پھر بھی یہ لوگ جو شیطان ہوتے تھے وہ جاتے تھے سننے کے لیے، آدھی ادھوری سن پاتے تھے، اور فرشتوں کا جو ہے ان پہ کوڑا لگتا تھا. تو اسی کو بولتے ہیں شہب، شہاب کی جمع شہب بولتے ہیں، وہی اسی کوڑے کو، کہ اس مجلس میں جہاں پہ فرشتے مشورہ کرتے تھے کیا ہونے والا ہے، تو وہ آ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے، وہ شیطان، تو فرشتے ان کو کوڑا لگاتے تھے وہاں پہ. تو اسی کا ورڈ آیا ہے شہب. تو ان لوگوں نے جو ہے تو وہی انہی فرشتوں کے مجلس سے شیطان آ کر کے کاہنوں کو بتایا، اور کاہن نے پھر ان لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو اس واقعے کے بعد اور یہ سب سننے کے بعد ان لوگوں نے، وہ لوگ اندھے بہرے ہو گئے. شعر دیکھیں. وبعد ما آینوا، اور یہ ہوا اس چیز کے بعد. آینہ کا مطلب ہے رعا، افق کا مطلب ہے بالکل آسمان میں. بعد ما آینوا، دیکھا نجم ملتہب، ایک دم چمکتا ہوا ستارہ. اور یہ جمع ہے شہاب کی، شہاب جمع شہب، چمکتا ہوا روشن ستارہ. اور اصل میں یہ جو نا شہاب ہے، یہ چمکتا ہوا روشن ستارہ کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ جو یہ فرشتے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو شیطان جا کر کے ان کو سننے کی کوشش کرتے تھے، پھر وہ آ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن جو ہے پھر پورے عرب لوگوں کو بتاتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر شیطان جا کر کے سننے کی کوشش کرتا تھا، تو ادھر سے آسمان سے ان کو کوڑے لگتے تھے. تو اسی کو بولا گیا ہے شہاب.
وبعد ما عاینوا فی الافق من شہب، اور یہ سب کچھ ہوا اس واقعے کے بعد جب کہ ان لوگوں نے دیکھا افق میں، آسمان کے اوپری حصے میں، شہب چمکتے ستارے کو۔ آگے ایک ورڈ اور ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، شہب منقبۃ، شہب منقبۃ، گرتے ہوئے تاروں کو، شہب منقبۃ، گرتے ہوئے تاروں کو۔ منقبضہ کا مطلب ہے ساقطہ، اور یہ گرتا ہوا تارا کیا تھا؟ یہ گرتا ہوا تارا اصل میں شیطان کو جو مارا جاتا تھا نا، وہی لپٹ ہوتی تھی، اسی کو کہا گیا ہے گرتا ہوا تارا۔ وفق ما فی الارض من صنم، اسی چیز کے مطابق جو کہ زمین میں تھا بت، یعنی کہ زمین میں جو کچھ بت تھا اس کے مطابق۔ اس کو پھر سے سمجھیں تھوڑا سا، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھیں کہ جو کاہن وغیرہ تھے، کاہن کہتے تھے کہ ہمارا یہ بت کھانا دیتا ہے، یہ پانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کاہن اور یہ بت جو ہے ہمیں غیب کی خبر دیتا ہے۔ تو کاہن جو ہے ان چیزوں کی خبر کہاں سے لیتا تھا؟ شیطان سے، شیطان کو بھیجتا تھا آسمان سے وہ باتیں چرا کے لاتا تھا۔ تو وہ اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین میں جو بت ہیں ان کے مطابق۔ شیئر دیکھیں پھر سے، وبعد ما عاینوا فی الافق من شہب منقبۃ وفق ما فی الارض من صنم، اور یہ سب کچھ ہوا اس واقعے کے بعد جس میں کہ ان لوگوں نے دیکھا آسمان کے اوپر گرتے ہوئے تاروں کو، وفق ما فی الارض من صنم، زمین میں جو بت تھا اس کے مطابق۔ بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ کوئی غموس؟ ٹھیک ہے سر۔ جی چلتے ہیں آگے۔ حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم۔ ہاں، اب اس میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ٹھیک ہے، وحی کے راستے سے جو یہ شیطان تھے وہ لوگ بالکل دور ہو گئے، بالکل ہی وہ لوگ دور ہو گئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حتی غدا، غدا کا مطلب ہے بعودہ، ٹھیک ہے، غدا بعودہ، طریق الوحی، وحی کا راستہ، منہزم شکست کھانے والا، من الشیاطین شکست کھانے والا شیطان دور ہو گیا وحی کے راستے، یقفو اثر منہزم، یقفو کا مطلب ہے یتبعو، یتبعو جو کہ ایک شکست کھانے والے کے پیچھے چلتا ہے۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آسمان سے یہ شیاطین جو ہے چرا لیا کرتے تھے باتیں فرشتوں کی محفل سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ جو شیطان تھے ان کو ناکامی ہوئی، جو وہی کا جو راستہ تھا جانے کا اس سے وہ بالکل ہی دور ہو گیا۔ بس اتنی سی چیزیں ہیں۔ حتی غدا عن طریق الوحی منہزم، یہاں تک غدا کا مطلب ہے بعودہ، یہاں تک کہ وحی کے راستے سے شکست کھانے والا شیطان، منہزم شکست کھانے والا شیطان دور ہو گیا، جو کہ ایک شکست کھانے والے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو کہ ایک شکست کھانے والے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اب کاہن جو تھا وہ بھی تو شکست کھانے والا ہے، وہ اسی کے تابع تھا شیطان، شیطان کو وہ کاہن مطلب جادو ٹونا کر کے وہ باندھ کے رکھتا تھا، ان کو اپنا تابع فرما بردار بنا کر کہتا تھا جاؤ تم میرے لیے خبر لاؤ آسمان سے، تو اس کے لیے وہ دوڑتا تھا، لیکن اب وہ خود جو ہے شکست کھا گیا۔ کلیئر ہوا ہے شعر؟ اصل میں جو لوگ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا یہ، جن لوگوں نے تفسیر پڑھی ہے، ورنہ اسکول بیک گراؤنڈ والوں کو یہ واقعہ جاننا پڑے گا پھر سمجھ میں آئے گا۔ بس قرآن میں بہت ہی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بتائیں کلیئر ہو گیا یا آگے چلیں؟ جی سر۔
कअन्नहुम हरबन अब्तालु अबरहतिन और अस्करुन बिलहसा मिन राहतैहि रुमिया। अब इसमें उन्हीं शैतान को या हो सकता है कि कुरैश मक्का को कहा गया है कि वो जो शैतान थे खबर लेके आते थे, और वो लोग नहीं बल्कि से शैतान ही मुराद हैं, वो लोग ऐसे भागे जिस तरह के अबरहा के लश्कर के लोग भाग रहे थे जिनको के कंकरियां लगती थी, उन कंकरियों से अबरहा की पूरी फौज उसके नौजवान भाग रहे थे, ऐसे ही ये शैतान भाग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद शैतान जो आसमान से वही वगैरह नाजिल होती थी, फरिश्ते जो गुफ्तगू करते थे उससे जो लेकर आते थे वो रास्ता बंद कर दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद। इस वजह से हम से मुराद शैतान ही है। कअन्नहुम गोया कि वो लोग यानी शैतान, हरबन भागने में, अब्ताल अबरहतिन अबरहा के नौजवान हैं। अब्ताल अबरहतिन अबरहा बतल अब्ताल मतलब होता है हीरो, और यहाँ मतलब ये है कि अबरहा के साथ जो लोग लड़ने आए थे ये मुराद है, अबरहा के जवान। और वो अबरहा का पूरा वाक़या पता है, अलम तरा कैफ में बयान किया गया है, तो वो पूरा वाक़या पता है। औ अस्करुन बिल हसा, या ये वो लश्कर है जो कि बिलहसा मिन राहतैहि रुमिया, कि जिसको के जिस पर के कंकरियां मारी गई, मिन राहतैहि उसकी हथेली से। राहतुन का मतलब है हथेली, राहतुन का मतलब है हथेली, ठीक है। राहतुन हथेली, राहत ही उसके दोनों हथेलियों से, या उसके दोनों हथेलियों से जिन पर हसा, हसा मतलब है कंकरी, कंकरियां मारी गई। कअन्नहुम हरबन अब्तालु अबरहता और अस्करुन बिलहसा मिन राहतैहि रुमैया, गोया कि वो लोग भागने में अबरहा के लश्कर हैं, या ये कि वो लश्कर है जिसको के कंकरियां रूमिया मारी गई, मिन राहतैहि उसके हाथों से, यानी कि किसके हाथों से, अबाबील जो परिंदे थे उनके हाथों से। नब्ज़न बिही बाद तस्बीहिन बिबत्निहिमा नब्ज़ल मुसब्बिही मिन अहशाई मुल्तक़िमी। नब्ज़न बिही बाद तस्बीहिन बिबत्निहिमा नब्ज़ल मुसब्बिही मिन अहशाई मुल्तक़िमी। देखिए इसका जो लफ्जी तर्जुमा है वो तो क्लियर, अबू तम्माम के बारे में अभी पढ़ लेंगे, लेकिन एक अबू तम्माम के बारे में एक अहम बात ये समझें कि अबू तम्माम जो है शुआराए मानी में है। शुआराए मानी का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है अशार में ये ज़रूरी है समझना, इन्होंने अशार में मानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और अलग अलग मानी इन लोगों ने लाया है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अना व अबू तम्माम हकीमानी व शायरुल बख्तरी, ठीक है। अबू तम्माम और मुतनब्बी ये असल में फ़लसफ़ी हैं और असल शायर तो बहतरी है, क्योंकि अपने अशार में नए नए मानी लाया है जिसकी वजह से अल्फाज बड़े पेचीदे हो गए हैं। ये अबू तम्माम की शेर की खासियत है। जैसे इसी अशार को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा पेचीदगी है इनके अशार में। तो खैर देखें, मैं ये वाला जो कसीदा है कसीदा सीनिया, अब आपके इसमें सवाल ये आ जाएगा कि अबू तम्माम को जो कसीदा है इस कसीदे का नाम है कसीदतुन सीनिया, तो पूछा जाएगा कि मन अल्लफ़ा मन कतबा अल कसीदत सीनिया, कसीदा सीनिया किसने लिखा है, तो आप बताएंगे अबू तम्माम। गर्चे कि कसीदा सीनिया बोहतरी का भी बहुत मशहूर है, लेकिन हमारे सिलेबस में अबू तम्माम का शामिल है तो अबू तम्माम ही बताएंगे। और आ जाएगा ये सवाल कि अबू तम्माम ने कसीदा सीनिया जो है किसकी मदह में लिखी थी, तो ये अहमद बिन मोतसिम की मदह में लिखी थी कसीदा सीनिया, और ये किस बार में है, तो बहरे कामिल में है। तो ये शेर देखें, इस शेर में सबसे पहले जो है वही पुराना जो तरीका था जहलियत का, कि पहले खड्डर पे जा करके अपनी महबूबा की
بستی پہ روتے تھے، اس کے بعد جدائی کا تذکرہ، پھر جو ہے جو ممدوح ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ شعر دیکھیں، ما فی وقوفک ساعۃ من بأسی نقضی دمام الاربع الادراسی. تو اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوبہ کے دیار میں جو مٹے ہوئے کھڈر ہے، اور ہم نے ان سے جو کچھ وعدہ کیا تھا، تو آؤ تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں وہاں، اور ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں آئیں گے تو تم کو یاد. تو تھوڑا سا آؤ کچھ دیر رک جاتے ہیں، بس اتنی سی باتیں اس شعر میں. اب ورڈ سمجھیے جو مین اہم ہے. ما فی وقوف کا، وقوف مطلب ہے کھڑا ہونا. ساعتن ایک گھنٹہ، یہاں مطلب ہے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے. من باسی حرجن، تو تمہارا تھوڑی دیر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. نقضی دمام الاربع الادراسی، قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، زمام مطلب ہوتا ہے عہد. الاربعی الادراسی، یا الاربع مطلب ہے چار، لیکن اس سے پہلے یہ محذوف ہے الجہات الاربع، چاروں جہت. الادراس کا یہاں معنی ہے رسم جمع رسوم، اثر جمع آثار، اور مٹے ہوئے آثار. ادراس کا معنی ہے یہاں مٹے ہوئے نشانات، مٹے ہوئے نشانات. تھوڑی دیر رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ہم مٹے ہوئے چاروں طرف کے نشانات کا عہد ہم پورا کریں. وہ کیسے پورا کریں گے؟ ہم رو دھو کر کے پورا کریں گے. کیسے جو ہے یہ اجڑ گئی یہ بستی. اب شعر کا ترجمہ دیکھیں. ما فی وقوفک ساعۃ من بأس، تھوڑی دیر کھڑے رہنے میں ہمارے ساتھ کوئی بھی حرج نہیں ہے، جہاں پہ کھڑے رہ کر کے ہم مٹے ہوئے نشانات کے عہد کو پورا کریں گے، ان کے وعدے کو پورا کریں گے. کلیئر ہے یہ شعر؟ جی سر. فلعل عینک ان تعین بمائها والدمع منه خادل ومؤاسی. اب اس شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا تھا، مجھے امید یہ تھی کہ آنکھ سے جو آنسو نکلیں گے اس کی وجہ سے تمہیں مدد مل جائے گی اپنے حق کو، اپنے عہد وفا نبھانے میں. لیکن یہاں آنسو بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آنسو بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور وہ جو ہے بس صرف اور صرف غمخواری ہی کر رہی ہے. فلعل عینک، گویا کہ تمہاری آنکھ وہ ہے کہ ان تعین بمائها، اعانہ بی مطلب مدد لینا، ان تعین بمائها کہ تم ان کے پانی سے مدد کرو گے. ٹھیک ہے، کہ تم اس کے پانی سے مدد کرو گے. مدد لینا نہیں، مدد کرنا. کیسے مدد کرو گے؟ کہ تم آنکھ سے رو کر کے تم ان وعدوں کو پورا کرنے میں مدد کرو گے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ والدمع منہ، اور دم جمع دم آنسو، اور اس کا جو آنسو ہے وہ بھی خادل، ساتھ چھوڑنے والا ہے، یعنی کہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس وقت آنسو بھی نہیں ساتھ دے رہا ہے. وہ معاصی، اور وہ غمخواری کرنے والا ہے. فلعل عینک ان تعین بمائها، مجھے ایک امید یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آنکھ کے پانی سے مدد کرو، اور لیکن مسئلہ یہ ہے اس سے بہنے والا آنسو بھی ساتھ چھوڑ دے رہا ہے اور غمخواری ہی کر رہا ہے. یعنی کہ جتنا رونا چاہیے اتنا نہیں رو پا رہا ہے آنکھ، اتنی نہیں رو پا رہی ہے آنکھ جتنا رونا چاہیے، جتنے رونے کا حق تھا. لیکن پھر بھی صرف اور صرف وہ آنسو جو ہے بس غمخواری کر رہا ہے کہ دیکھو افسوس کہ میں اتنا نہیں رو پا رہی ہوں آنکھ کا. خیر، تو خیر یہ شعر کلیئر ہوا. بتائیں، یہ سب غزل کے اشعار ہیں. آگے چلوں؟ جی سر. لا يسعد المشتاق واسنان الهوى
لا يسعد المشتاق واسنان الهوى يبس المدامع بارد الانفاس. اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر کوئی ایک عشق کا عاشق انسان ہے تو اس کو جو ساتھ ملے گا اس کی جو بنے گی ایک عاشق انسان ہی سے بنے گی کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے قصے درد و غم کی داستان سنائیں گے. لیکن جو عشق ہی نہیں کر رہا ہو تو اس کو وہ جو ہے کسی عاشق انسان کو خوشی نہیں دے سکتا ہے. ایک طرف رہے گا اتنا خشک مزاج شخص اور دوسری طرف رہے گا اتنا نرم طبیعت اور جو ہے یہ عاشق انسان، تو دونوں کی نہیں بنے گی. تو یہی شعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ساتھ میں آنے والا ہے اس کو عشق سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھی ساتھ نہیں دے پا رہا ہے اس کھنڈر پہ، اجڑے ہوئے دیار پہ. لا یسعد المشتاق. اشتاق و اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے شوقین ہونا، مشتاق شوقین شخص، مطلب وہی ہے یہاں پہ کہ عشق کرنے والا شخص، عاشق یہ مطلب ہے. یسعد خوش کرنا، اسادہ خوش کرنا. وسنان الہوا. وسنان الہوا کا مطلب یہ ہے، وسنان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسنان کا مطلب ہوتا ہے وہ آیت نہیں ہے سورۃ آیت الکرسی، سنتم لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنتن. سنتن مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونگ، یعنی کہ نیند کی جو پہلی کیفیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سنتن. اسی سے ہے وسنان، یعنی کہ جو انسان اونگ میں ہو. ٹھیک ہے. اور وسنان الہوا کا مطلب یہ ہوا، ہوا میں سے ہوتا ہے عشق، تو وسنان الہوا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عشق کے اونگ میں ہو، یعنی مطلب یہ کہ وہ عشق نہیں کرنا جا رہا ہے بلکہ وہ سونے جا رہا ہے عشق کو چھوڑ کر، تو اس کا معنی ہوگا فاتر فی المحبہ، یعنی کہ محبت میں جو رغبت نہیں رکھتا ہے یا محبت سے جس کو کم دلچسپی ہے تو اس کو بولیں گے وسنان الہوا. تو لا یسعد المشتاق، تو عاشق انسان کو خوش نہیں کر سکتا ہے ایک سویا ہوا عشق سے دور انسان، عشق سے بیزار انسان. یبس المدامعی، یبس المدامع. مدمع، مدامع کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے آنسو نکلتے ہیں اس کو بولتے ہیں مدمع، اسی کی جمع ہے مدامع. مدمع جمع مدامع. پی ڈی ایف میں کل بھیج چکا ہوں، تو وہ آپ دیکھ لیں گروپ میں، کل ہی میں نے بھیجا ہے پی ڈی ایف اسی ٹائم، اس ٹائم مطلب مغرب بعد. تو یبس المدامع کا مطلب ایک آنکھ خشک ہو جائے، یعنی کہ نہ رونے والی آنکھیں. یبیسا یبسو کا مطلب ہوتا ہے خشک ہونا، تو یبس المدامع یعنی کہ خشک آنکھ، جس کے آنکھ سے آنسو ہی نہیں بارے ہو. بارد الانفاس. بارد مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، انفاس مطلب ہوتا ہے وہ سانس، تو ٹھنڈی سانس. تو اب ظاہر سی بات ہے جو عشق کرنے والا ہوگا تو اس سے کیا گرم گرم سانسیں نکلے گی، لیکن جن کو عشق سے کچھ یہ نہیں تو اس کا جو ہے سانسیں بہت ٹھنڈی ہوگی. تو وہی چیز یہاں پہ کہہ رہے ہیں. یسعد المشتاق وسنان الہوا یبس المدامع. اور وہ شخص بھی عاشق انسان کو خوش نہیں کر سکتا ہے جن کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں، یعنی کہ جن سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. بارد الانفاس، اور ان کی سانسیں ٹھنڈی ہوں. لا یسعد المشتاق وسنان الہوا. عاشق انسان کو خوش نہیں کر سکتا ہے ایک عشق سے بیزار انسان. یبس المدامع، جس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہو، کہ جس کی آنکھیں خشک ہوں. یبس المدامع، جس کی آنکھیں خشک ہوں. بارد الانفاس، اور جس کی سانس کے اندر ٹھنڈک ہو، گرم سانسیں نہیں بھرتا ہو. ان المنازل ساورتها فرقة اخلت من الآرام کل کناس. اب اس شعر میں جو ہے شاعر وہاں پہ اس کھڈر کو رک کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بستیاں تھیں، یہ جو جگہیں تھیں، اس جگہوں پہ تو سب جدائیگی ہی جدائیگی آ گئی. اس جدائیگی کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہاں پہ جو عورتیں تھیں ان عورتوں کو یہاں سے جانا پڑا،
اس جدائیگی نے سب کو جدا کر دیا، ساری عورتوں کو یہاں سے جدا کر دیا. بس یہ پورا مطلب ہے شعر کا. تو ان المنازل ساورتها فرقۃ، منزل جمع منازل جگہ، ٹھیک ہے. ان المنازل ساورتها فرقۃ، ساورا کا مطلب ہے اصاب یصیبو کو بولتے ہیں ساورا، یا بولتے ہیں لازمہ. ساورتها فرقۃ، فرقۃ کا مطلب ہے جدائی. اور یہ جو جگہیں ایسی ہیں کہ اس کو جدائیگی لگ گئی، یعنی کہ وہ جدائیگی اس کو لگ گئی، یعنی کہ ان جگہوں میں جدائیگی آ گئی. اور اسی جدائیگی نے کیا کیا کہ اخلت، خالی کر دیا. اخلا یخلی اخلان، خالی کرنا، خالی کر دیا. من الآرامی، ریمون کی جمع آرام ہم لوگ پڑھ چکے تھے امراء القیس میں، جس کو بولتے ہیں الضباء الخالصۃ البیاض. لیکن یہاں آرام سے مطلب ہے عورتیں، ٹھیک ہے. وہ کہ تشبیہ دیا ہے انہوں نے عورتوں کو سفید ہرنیوں سے. اور اس جدائیگی نے خالی کر دیا عورتوں سے، خوبصورت عورتوں سے، کل کناسی. کناس کس کو بولتے ہیں؟ کناس بولتے ہیں ہرنی کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے. کناس بولتے ہیں ہرنے کی رہنے کی جگہ، الموضع الذی تعیش فیہ الضباء. تو ہرنیوں سے خالی کر دیا ہرنی کے کچھاڑ کو، ہرنی کے رہنے کی جگہوں کو، یعنی کہ ہرنیوں سے خالی کر دیا، عورتوں سے خالی کر دیا ان کے گھروں کو، عورتوں کو خالی کر دیا، ان کی گھریں ویران ہو گئی. بس اتنی سی چیزیں ہیں اس میں. ان المنازل ساورتها فرقۃ، اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ جدائیگی آ گئی، اور اس جدائیگی نے تمام گھروں سے عورتوں کو خالی کروا دیا. اور آگے جو ہے من الآرام ہی کا عطف ایک شعر سے ہے، وہ دیکھیے. یہاں پہ یاد رکھیے گا اخلت، فرقۃ اخلت، جدائیگی نے خالی کروا دیا. یعنی من الآرام کس سے؟ عورتوں سے. تو آگے من ہی پہ عطف ہے ایک شعر کا، دیکھیں وہ آئے گا. دیکھیں آ گیا. من کل ضاحکۃ الترائب ارہفت ارہاف خوط البانۃ المیاس. اور اخلت اس کا تعلق وہیں سے ہے کہ جدائیگی کی وجہ سے ہر گھر سے عورتیں خالی ہو گئیں. اور آگے وہ عورتیں، اور ہر گھر سے وہ عورتیں خالی ہو گئی جن کی گردن جو ہے بہت ہی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے. اور اس کا جو جسم تھا بہت ہی نرم و نازک تھا. وہ عورتیں خالی ہو گئیں تمام گھروں سے. بس اتنی سی چیزیں. ابھی غزل ہی کے اشعار چل رہے ہیں تو دیکھیں. من کل ضاحکۃ الترائب، اور جدائیگی نے، یعنی فرقۃ اخلت، اخلت کل کناس من کل ضاحکۃ، کہ جدائیگی نے خالی کر دیا ہر گھر کو من کل ضاحکۃ الترائب، ہر اس عورت سے جس کا کہ سینے والا حصہ جہاں پہ وہ ہار باندھتے ہیں وہ ہنس رہا ہو. دیکھیں تربتن کی جمع آتی ہے ترائب، ٹھیک ہے. تربتن جمع ترائب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ عظام الصدر، سینے کی ہڈیاں، یعنی کہ جہاں پہ وہ ہار باندھتے ہیں. تو وہ جو ہے خوبصورت جگہ وہ بھی مانی جاتی ہے. تو اگر وہ جگہوں سے مطلب چمک رہا ہو تو ضاحکہ مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. تو خوش ہونا سے یہاں مراد ہے لامعہ، لامعہ چمکنے والا. تو ہو گیا من کل ضاحکۃ الترائب، اور اس کو خالی کروا دیا ہر اس عورت سے جس کے گلے کا حصہ بہت ہی چمک رہا ہوتا ہے. ارہفت، ارہفت کا یہاں مطلب ہے دقت، ایک دم دقت فی الخلقہ، یعنی کہ بالکل ناعمت، ناعمت ان کا مطلب ہے یعنی کہ بالکل نازک ہونا. ارہفت، اور وہ نازک ہیں پیدائش میں. ارہاف خوط البانۃ المیاسی، ارہاف یہ وہ ہے مفعول مطلق. خود بولتے ہیں قضیب، قضیب یعنی بانس کو. البانا، بانا جو ہے ایک درخت کا نام ہے، بانا، ٹھیک ہے. میاس بولتے ہیں لچک، میاس بولتے ہیں میال، یعنی کہ لچکنے والا، لچکنے والا. تو
وہ عورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ اتنی نرم و نازک ہیں، اتنی نرم و نازک ہیں جس طرح کے نرم و نازک بان درخت کی لچکنے والے بانس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ عورتیں نرم و نازک ہیں. ٹھیک ہے، اب شعر دیکھیں. من کل ضاحکۃ الترائب ارہقت ارہاف خوط البانۃ المیاسی. اور ان گھروں کو جدائیگی نے خالی کر دیا ہے ہر اس عورت سے جس کے سینے کا حصہ بہت ہی چمکدار ہوتا ہے، اور وہ عورتیں اتنی نرم و نازک ہوتی ہیں جس طرح کے نرم و نازک بان درخت کے لچکنے والے وہ بانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کہ لچکنے والے وہ ہوتے ہیں غصن، ٹہنیاں ہوتی ہیں. خود یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹہنیاں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا ہے تقزیب، بانس، لاٹھی. خیر، یہ بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ یہ شعر سمجھ میں آیا؟ بورنگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر بورنگ ہو رہی تو پھر دوسرے حساب سے پڑھیں گے. بتائیے. اصل میں یہ ان کے اشعار ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن برکیف کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے سے بورنگ نہ ہو پڑھنے میں. بکر اذا ابتسمت اراک ومیضها نور الافاعی نور الاقاحی فی ثرن میعاسی. اب ان عورتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں باکرہ ہیں، اور باکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جو دانت ہے نا، وہ دانت کے اندر بہت زیادہ چمک ہے، اور چمک ایسی ہے جیسے کہ اقاحی درخت میں چمک ہوتی ہے. اب یہ جو ہے اقاحی درخت کی اگر بات کریں تو یہ تھوڑا سا عرب میں جانا پڑے گا اس زمانے میں، تو پھر سمجھ میں آئے گا. بہرکیف سمجھتے ہیں ابھی کیوں اس کو تشبیہ دی گئی ہے. پہلے تو اس شعر کا مفہوم سمجھ گئے، اب آگے دیکھیے شعر کا معنی. بکرن مطلب وہی ہے باکرہ عورتیں. ابتسمہ مطلب ہوتا ہے مسکرانا، ابتسمت جب مسکراتی ہیں. ارا کا ومیضها، ارا یری اراۃ دکھانا، ومید بولتے ہیں کس کو؟ لمعان. ومید بولتے ہیں لمعان، چمک. تو ومیضها اس کے دانتوں کی چمک. وہ باقرہ عورتیں ایسی ہیں کہ اذا ابتسمت، جب وہ مسکراتی ہیں، تو ارا کا ومیضها، تو اس کے دانتوں کی چمک تم کو دکھائے گا نور الاقاحی. اب یہ سمجھیں اقاحی کیا ہوتا ہے. اصل میں اقاحی جو ہے اقحوان، یہ ایک پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں اگتا ہے. اقحوان کی جماعت اقاحی، یہ ایک پودا ہوتا ہے جو کہ اگتا ہے وہاں جو ریتیلی زمین ہوتی ہے، ریتیلی زمین میں. اور وہ جو پودا ہوتا ہے بہت ہی چمکدار ہوتا ہے، بہت چمکدار، اس سے روشنی پھوٹتی ہے. تو دانتوں کی خوبصورتی کو تشبیہ جو ہے عرب شعراء نے اسی پودے کی روشنی سے دی ہے، کیونکہ اس پودے کی روشنی سے بہت روشنی پھوٹتی ہے، ایک دم سفید سفید. جیسے انڈیا میں سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں تو کوئی پھول ایسا ہو جس سے کہ ایک دم بالکل وائٹ وائٹ. مجھے تو ایک یہ ہے ایک پھول، جب بچپن میں تھا گاؤں میں رہتا تھا، بالکل مطلب یہ سوچیں کہ 15 سال پہلے، تو دلفی الفی نام کا کچھ ایسا ہوتا تھا، ایک دم کسی زمانے میں ہوتا یہ تھا، کسی موسم میں
کہ ایک طرف سے کسی بھی کھیت میں وہ اگ جاتا تھا اور وائٹ وائٹ اس کے پھول ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے اسی کو تو اخوان نہیں بولتے ہیں یہ لوگ. برکف اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ ڈال کر کے, اخوان ہو سکتا ہے اسی کو بولیں. تو اسی سے تشبیہ دیتے ہیں دانتوں کی چمک کو. دانت جس طرح وائٹ ہوتا ہے نا, اسی طرح سے وہ پھول بالکل اسی طرح سے وائٹ ہوتا ہے, اگر بہت چمکدار. وہ چھوٹا چھوٹا پھول ہوتا ہے جو میں بول رہا ہوں جس کے بارے میں. تو بکرن, تو وہ باکرہ عورتیں ہیں, اذا ابتسمت, جب مسکراتی ہیں, تو آرا کا ومیدھا, اس کے دانتوں کی چمک تم کو دکھائے گی, نور دقاہی, اخوان پودے کی روشنی کو, فی ثرن میعاسی, ثرا میں سے ہوتا ہے اردن, میعاس بولتے ہیں رملیہ, ریتیلی زمین. ثرا میں سے ہوتا ہے اردن, میعاس رملیہ, ریتیلی زمین میں. اور یہ جو ہاں, اور یہ جو ہوتا ہے یہ پودا, یہ ریتیلی زمین ہی میں اگتا ہے. خیر, اب شعر کا ترجمہ دیکھ لیں. وہ باکرہ عورتیں ایسی ہیں کہ جب وہ مسکراتی ہیں تو اس کے دانتوں کی چمک تم کو دکھائے گی نور الاقاہی, اقاہی پودے کی چمک کو, جو پودا کے اگتا ہے فی ثرن میعاسی, ریتیلی زمین میں. چلیں, کلیئر ہو گئے شعر, بتائیں. اللہ اللہ اللہ. وَإِذَا مَشَتْ, آگے چلیں. ایک بار بتا دیجیے. جی, کون سا بتائیے. جی, 6 نمبر لائن جو ابھی بتایا نا, اس کے اگلے. اچھا اچھا. وَإِذَا مَشَتْ تَرَكَتْ بِصَدْرِكَ ضِعْفَ مَا بِحُلِيِّهَا مِنْ كَثْرَةِ الْوَسْوَاسِ. اس کے اگلے جو ہے نا 6 نمبر لائن, اچھا بکرم کے آگے ہے. جی 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 جی, بدر اچھا, عطا. یہ ٹھیک ہے. اوکے اوکے یہ اوکے. ہاں. بدر أطاعت فيك بادرة النوى ولعا وشمس أولعت بشماسي. اوکے, یہ رہ گیا تھا. بدر أطاعت فيك بادرة النوى ولعا وشمس أولعت بشماسي. چلیں, اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں. بدرن, اور وہ چمکتا ہوا چاند ہے, یعنی کہ وہ عورتیں, یعنی کہ وہ محبوبہ. اطاعت فیک بادرۃ النوی, اور انہوں نے اس آپ کی اطاعت کی, بادرۃ النوی, بادرہ بولتے ہیں علامتن کو, ٹھیک ہے, بادرہ علامت ہے. تو بادرۃ النوی, نوا بولتے ہیں جو دل میں چیزیں ہوں. تو انہوں نے آپ کی اطاعت کی, ولعن, عشق کی وجہ سے, وشمس اولعت بشماسی, اور ایک سورج ہے, اولعا مطلب ہوتا ہے عشق کرنا, اور ایک سورج ہے جس کو کہ عشق ہو گیا ہے بشماسی. شماس کا مطلب ہے وہ نثار, عدم الانقیاد, یعنی کہ جو کہ فرما بردار نہ ہو, بہت ہی ڈھیٹ قسم کا ہو, تو اس کو بولتے ہیں شماس. ایک سورج ہے جس کو عشق ہو گیا ہے ڈھیٹ انسان سے. یہ دیکھیے رام اس شعر ضمیر میں کا ہے مرجع کیا, کون ہے سر؟ کس کا, کس کی ضمیر کا مرجع, کاف کا فی کا. فیکا سے اپنے ممدو کو مخاطب کر رہے ہیں یہ, یا یہ کہ شاعر نہیں, ممدو نہیں, شاعر خود کو مخاطب کر رہے ہیں یہاں, ٹھیک ہے, چونکہ یہ غزلیہ اشعار چل رہا ہے. تو اس میں شاعر اپنے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو محبوبہ تھی وہ تو چاند جیسی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ وہ تمہارا نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی تمہارا ہو گئے عشق کے مارے. تو گویا کہ ایک سورج, یعنی خوبصورت انسان, اس کو جو ہے عشق ہو گیا ہے ڈھیٹ انسان سے. تو یہ شمسن, پہلے والے شمسن سے مراد پہلے والے شمسن سے مراد, ایک چیز رکیں, ایک چیز,
یہ فیقہ کا مرزا اپنا ممدوح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ممدوح ہی زیادہ وہ ہے برمحل لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ شمسن سے مراد اس کا ممدوح ہو کہ اس کے ممدوح کو عشق ہو گیا ہے بشماسی، اس عورت سے جو کہ بہت ہی ڈھیٹ اور اڑیل قسم کا ہے، یعنی کہ مطلب وہ بات نہیں مانتی ہے، بہت نخرے باز ہے، تو اس وجہ سے تو شعر دیکھیں، بدرن، اور ایک چاند ہے جس نے کہ آپ کے اطاعت کی، آپ سے عشق کر کے، ولعن، آپ سے عشق کر کے، وشمسن اولعت بشماسی، اور ایک سورج کو عشق ہو گیا ہے ایک ناز نخرے والی عورت سے۔ شماس مطلب ہے عدم الانقیاد، تو عدم الانقیاد یعنی کہ کسی کی بات پہ نہ چلنا، اڑے رہنا، تو اس سے مراد وہی ہوگا المرأۃ کثیرۃ الدلال، بہت زیادہ نخرے کرنے والی عورت، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 8 پہ، وَإِذَا مَشَتْ تَرَكَتْ بِصَدْرِكَ ضِعْفَ مَا بِحُلِيِّهَا مِنْ كَثْرَةِ الْوَسْوَاسِ۔ وَإِذَا مَشَتْ تَرَكَتْ بِصَدْرِكَ ضِعْفَ مَا بِحُلِيِّهَا مِنْ كَثْرَةِ الْوَسْوَاسِ۔ اب دیکھیے اس شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کی محبوبہ ہے وہ بہت زیادہ پازیب اور گہنے پہنی ہوئی ہیں پیر میں، ٹھیک ہے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے وہ ایک شاعر ہیں یو پی کے، نام میں بھول گیا، بہت مشہور یوٹیوب پہ ہے، کہ تیرے پائل کے جھنکار ارے بابا نا بابا، ٹھیک ہے، اس شعر کو سامنے رکھیں تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ کیا نام ہے؟ وہ راہی بستوی، راہی نہیں، بستوی۔ راہی بستوی نام ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ جی تو جی جی، جی، تیرے پائل بہت کے مشہور ہوا جھنکار کرتے تھے۔ ارے بابا نا بابا، ہاں، تو اس شعر کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں ان کی جو محبوبہ ہے اس نے پائل وغیرہ گہنے پہن رکھے ہیں پیر میں، ایک تو گہنا جو پہن رکھا ہے پیر میں، ایک تو اس کی خوبصورتی ہے بہت زیادہ، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورتی یہ آتی ہے کہ اس سے جو آواز آتی ہے، اس سے جو آواز آتی ہے جھنکار، وہ اس سے زیادہ خوبصورتی ہے، اور وہ جو ہے دل میں ایک بہت ہی زیادہ اثر چھوڑتا ہے، تو یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا مَشَتْ، اور جب وہ چلتی ہے، ترکت، تو چھوڑ دیتی ہے، بصدرک، تمہارے سینے میں، ضعف ما بحلیہا، اس سے کئی زیادہ اثر کو جو کہ اس کے پائل میں ہے، من کثرت الوسواسی، وسواس کا یہاں ہے صوت الحلی، وسواس کا تو اصل معنی وہ ہوتا ہے کہ جو اچانک سا غم آتا ہے، اچانک سا کوئی وسوسہ دل میں آتا ہے، الہم المصابر، اس کو بولتے ہیں وسواس، لیکن یہاں مراد ہوگا صوت الحلی، یعنی پائل کی جھنکار، گہنے کی جھنکار، تو من کثرت الوسواسی، پائل کے بہت زیادہ جھنکار سے۔ اذا مشت، جب وہ چلتی ہے، ترکت بصدرک ضعف ما بحلیہا من کثرت الوسواسی، تو تمہارے سینے میں وہ اثر چھوڑ دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو کچھ اس کے پائل میں ہے، من کثرت الوسواسی، بہت زیادہ جھنکار کی وجہ سے۔ چلتے ہیں آگے، خیر یہ شعر کلیئر ہو گیا۔ قالت وقد حم الفراق فكأسه قد خلط الساقي بها والحاسی۔ اب اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جدائیگی کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور الحبیبۃ لقد فارقت المنازل التي كنت اعيش فيها وفارقتني ولكنها كانت ايضا قد قلقت كثيرا، ٹھیک ہے۔ وهذا كمثل الساق والحاسی اللذين يستويان في شيء، تو یہ پورا مطلب ہے کہ جدائیگی کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس جدائیگی میں جتنا میں پریشان ہوں اتنی جو ہے محبوبہ بھی پریشان ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ ایک پلانے والا اور ایک پینے والا، دونوں ایک ہی طرح جس طرح سے پریشان ہے، اسی طریقے سے میں بھی پریشان ہوں، محبوبہ پریشان ہے۔ تو یہاں ساقی سے مراد کیا ہے، حاسی سے مراد کیا، بھی پڑھتے ہیں، ابھی ترجمہ دیکھیں۔ قالت،
اس نے کہا وقد حم الفراق، حم الفراق کا مطلب ہے قضی الفراق، یعنی کہ فراق کا فیصلہ ہو چکا ہے. فکأسہ، تو اس کا پیالہ، کأسہ یعنی کہ کأسو الفراق، اس کا پیالہ ایسا ہے، قد خولتا، خالتا من سے ہوتا ہے ملنا، خالتا بھی کسی چیز سے ملنا، قد خولتا الساقی بہا، کہ اس پیالے سے مل گیا ہے الساقی پلانے والا. تو یہاں الساقی سے مراد ہے وہی الحبیبہ، ٹھیک ہے. والحاسی، حسا ایسا مطلب ہوتا ہے گھوٹ گھوٹ پینا، جیسے بولتے ہیں نا شراب جو پیتے ہیں گھوٹ گھوٹ کر کے، اس کو بولتے ہیں حسا، اسی کا اسم فاعل ہے حاسی. کہ اس سے مل گیا ہے، یعنی کہ اس پیالے سے، پلانے والا اور پینے والا، یعنی کہ دونوں برابر ہیں اس جدائیگی میں. اس جدائیگی کے پیالے میں ہم سب برابر ہیں، پینے والا اور پلانے والا دونوں لوگ، ٹھیک ہے. قالت وقد حم الفراق فكأسه قد خلط الساقي بها والحاسی، اس نے کہا اس حال میں کہ جدائیگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جدائیگی کا جو پیالہ تھا اس پیالے میں دونوں ہی مل گئے ہیں، دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، پلانے والا بھی اور پینے والا بھی. کلیئر یہ شعر؟ آگے دیکھیں. لا تنسین تلک العہود فانما، شعر کلیئر ہو گیا یہ؟ لا تنسین تلک العہود فانما سمیت انسانا لانک ناسی. تو تم اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے محبوبات سے شاعر کہہ رہا ہے کہ تم نے ان وعدوں کو نہیں بھولا جو وعدے ہم نے کیا تھا، کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے تم نہیں بھولے. لیکن یہ ہے کہ میں نے تم کو بار بار اس وقت یاد دلایا تھا، اس وجہ سے یاد دلایا تھا کہ تم ایک انسان ہو، اور انسان جو ہے نسیان سے بنا ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان نسیان، لفظ نسیان سے بنا ہے. اس وجہ سے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ، اسی وجہ سے میں نے تم کو یاد دلایا، لیکن تم نے اس کو بھولا نہیں، یہ اچھی بات ہے. لا تنسینا تلک العہود، عہد جمع عہد وعدہ، تم ان وعدوں کو نہیں بھولتے ہو. فانما سمیت انسانا، اور تمہارا نام انسان رکھا گیا ہے، لأنک ناسی، کیونکہ تم بھولنے والے ہو. دیکھیں یہیں پہ تھوڑا سا رکیں. تو اصل لفظ انسان ہے نا، انسان، یہ کس ورڈ سے بنا ہے؟ انسن سے بنا ہے یا نسیان سے بنا ہے؟ تو اب تمام کا خیال یہ ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، گرچہ کہ دوسرے فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان انسن سے بنا ہے. بریکت. تو لا تنسین تلک العہود، تم ان وعدوں کو نہیں بھولتی ہو. فانما سمیت انسانا، تم کو انسان کہا گیا ہے، لانک ناسی، کیونکہ تم بھولنے والے ہو. ان الذی خلق الخلائق قاتها اقواتها لتصرف الاحراس. اس شعر میں اب سیدھی سی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے اس نے سب کو رزق بھی دیا ہے، اور اس نے سب کے رزق کا انتظام بھی کیا ہے، کیونکہ زمانہ جو ہے بدلتا رہتا ہے. تو اب دیکھیں، ان الذی، بے شک وہ، خلق الخلائق، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، قاتہا، قاتا یقوتو کا مطلب ہوتا ہے یطعمو، کسی کو کھانے کی چیز دینا. قوتن جمع اقوات، کھانے کی چیز، قوتن جمع اقوات، کھانے کی چیز. ما یسد بہ الجوع، جس سے کہ پیٹ بھر سکے، اس کو بولتے ہیں قوتن اقوات. قاتہا، تو اس اللہ نے ان مخلوقوں کو کھانے کی چیزیں دی ہے، لتصرف الاحراسی. یہاں احراس کا مطلب ہے وہ الدہر، تصرف، تقلب. تو زمانے کے بدلنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے رزق کا بھی انتظام کیا. تصرف الاحراس یعنی تقلب الدہر. احراس کا مطلب ہے دہرن، یہ یاد رکھیے گا، احراس دہرن، تصرف تقلب. تو ان الذی خلق الخلائق، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، قاتہا اقواتہا، انہوں نے اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، لتصرف الاحراسی، یہ زمانے کے بدلنے کی وجہ سے. فالارض معروف السماء قرا لها وبنو الرجاء لهم بنو العباس.
فالارض معروف السما. اب اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا کو جو پیدا کیا ہے تو تمام مخلوق کے لیے یہ جو زمین ہے یہ ایک طرح کی مہمان نوازی ہے ان مخلوقوں کے لیے، کیونکہ زمین سے پودے اگتے ہیں، زمین سے پانی آتا ہے، زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے، تو گویا کہ اسی سے وہ لوگ کھاتے ہیں. تو زمین ایک طرح کی آسمان کی طرف سے دی گئی بھلائی ہے، ایک ضیافت کی شکل میں ایک ضیافت ہے ان تمام مخلوق کے لیے. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور امید جن لوگوں سے ہیں تو وہ بنو العباس ہی سے امید ہے، عباسیوں ہی سے امید ہے. اب آ رہے ہیں شعر اپنے اصل ٹاپک پہ، یعنی مطلب کہ وہ احمد بن معتصم تعریف کر رہے ہیں وہ اصل ٹاپک پہ اب آ رہے ہیں، وہ سب تمہید تھی. فالارض معروف السماء قرن لها، اور زمین آسمان کی بھلائی ہے. قرن لها، قرن کا مطلب ہوتا ہے ضیافتن، ٹھیک ہے. لہا کی ضمیر ہے خلائق، اس کے لیے ضیافت کے طور پر زمین آسمان کی بھلائی اس کے لیے ضیافت کے طور پر. وبن الرجائی، رجا مطلب ہوتا ہے امید، بن الرجا یعنی امیدوں کے بیٹے، یعنی کہ جن سے امیدیں قائم کی جا سکتے ہیں وہ لوگ، اس کا مطلب ہے بن الرجا. اور ان لوگوں کے لیے بن الرجا لہم، اور ان لوگوں کے لیے امید کی بندھن، امید کی ڈوری بن العباس ہی ہیں، عباسی لوگ ہی ہیں، یعنی عباس کے خاندان سے ہونے والے بادشاہ ہی ہیں. فالارض معروف السماء قرن لها، اور زمین آسمان کی بھلائی ہے ان کے لیے ضیافت کی شکل میں. وبن الرجاء لهم بن العباسی، اور امید کی ڈوری ان لوگوں کے لیے بن العباس ہی ہیں. القوم، اب آگے والے شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کے لیے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ یہ بنو العباس ہیں. اتنی سی باتیں ہیں بس. القوم ظل اللہ اسکن دینہ، اور قوم اللہ کا سایہ ہوتا ہے. جیسے انڈیا میں سمجھ جائیں، وہ بہت زمانہ پہلے اکبر نے خود کو کہا تھا ظل الہی، خدا کا سایہ. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک نیا دین لے کے آیا تھا اور اپنے کو ظل الہی کہا تھا. تو دیکھیے، خیر، اکبر اور ابو تمام یہ لوگ چونکہ فلسفی لوگ تھے، اس وجہ سے کہ کتنا مطلب مشابہت ہے ان دونوں میں. ابو تمام نے بھی ذل اللہ استعمال کیا اور اکبر نے بھی. خیر، اکبر کے دربار میں جو فیضی بہت بڑے بڑے شعراء تھے ان لوگوں نے ان سب چیزوں سے لیا ہوگا. تو القوم ظل اللہ، اور قوم اللہ کا سایہ ہے. اسکن دینہ، اور وہ اپنے دین کو قائم کرتا ہے فیہم، انہی لوگوں میں، یعنی کہ انہی قوم میں. وہم جبل الملوک الراسی، اور وہ لوگ بادشاہوں کا مضبوط، راسی مطلب مضبوط، جبل پہاڑ، بادشاہوں کا مضبوط پہاڑ ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ در حقیقت میں بنو العباس ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. اتنی سی باتیں ہیں اس شعر میں پورا. القوم ظل اللہ اسکن دینہ، اور قوم جو ہے اللہ کا سایہ ہے جس میں کہ اللہ نے اپنے دین کو قائم کیا ہے یا قائم کرتا ہے. اسکن دینہ یعنی اقام دینہ. وہم جبل الملوک، اور وہ لوگ بادشاہوں کا مضبوط پہاڑ ہیں. فی کل جوہرۃ فرند مشرق وہم الفرند لہؤلاء الناس. دیکھیے ایک سیدھی سی چیز ہے، اس شعر کا کیا مطلب ہے. بولتے ہی نہیں کہ وہ جو ہے میرے وہ انگوٹھی کا نگینہ ہے. ایک انگوٹھی ہے، ایک کوئی جوہر ہے تو اس کا ایک نگینہ ہوتا ہے جو سب میں ممتاز ہوتا ہے. ٹھیک شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنو العباس جو ہیں یہ انگوٹھی کا نگینہ ہے لوگوں کے لیے. پورے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں ایک جوہر کی طرح، انگوٹھی کی طرح، کوئی کچھ ہیں، لیکن بنو العباس یہ انگوٹھی کا نگینہ ہے. تو وہ شعر دیکھیں. فی کل جوہرۃ، وہ سمجھانے کے لیے اب یہاں ورڈ پہ دھیان دیں. فی کل جوہرۃ، اور ہر جوہر میں، ٹھیک ہے، ہر جوہر میں فرند ہوتا ہے. فرند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرند کا مطلب ہوتا ہے رونق الشیء، زینت الشیء. کسی چیز کی زینت کو بولتے ہیں فرندن.
فرن جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، یہ یاد رکھیے گا، فرن ایک فارسی لفظ ہے، اسی کو عربی میں یوز کیا گیا ہے۔ فرن بولتے ہیں رونق الشیء، کسی چیز کی رونق، زینت، اس کو بولتے ہیں فرن۔ تو فی کل جوہرۃ، ہر جوہر میں ایک چمکنے والی زینت ہوتی ہے، چمکنے والا رونق ہوتا ہے۔ وَهُمُ الْفِرَنْدُ لِهَؤُلَاءِ النَّاسِ، اور وہی لوگ یعنی بنو العباس یہی نگینہ ہیں یا کہ رونق ہیں ان لوگوں کے لیے۔ فی کل جوہرۃ فرند مشرق، اور ہر جوہر میں چمکتا ہوا نگینہ ہوتا ہے، اور یہ بنو العباس ان لوگوں کے لیے نگینہ ہے۔ خیر 4-5 اشعار اور ہیں، لیکن لوگ